بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ سکون خانہ کورس کا آج 14واں سبق ہے اور ہمارے اس 14ویں سبق کا عنوان ہے کہ خاوند کی عیب جوئی کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ دیکھیں، بیوی کو چاہیے کہ خاوند کی عیب جوئی نہ کرے اور نہ ہی بدتمیزی والی زبان استعمال کرے، بلکہ اپنے آپ کو اپنے خاوند کی غیبت سے بچائے، اور خاوند میں کوئی ناپسندیدہ عادت بھی ہو تو اسے دوسروں میں بیان نہ کرے، مگر اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس کو برائی خیال ہی نہیں کرتی۔ لہذا جو عورت دنیا اور آخرت میں اللہ کی نظر میں اچھا رہنا چاہتی ہے تو اسے کبھی خاوند کی عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خاوند کے عیب کو بیان کرے وہ دوزخ کی آگ اپنے اوپر تیز کر رہی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ اور یہ طبرانی کی روایت ہے، اور احیاء العلوم کی جلد 2 میں لکھا ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی شخص پر عیب لگانے کے لیے ایسی بات کہے گا جس سے وہ بری ہے تو اللہ رب العزت پر واجب ہوگا کہ وہ قیامت کے دن اسے دوزخ کی آگ میں پگھلائے۔ اور اگلی حدیث بہقی کی ہے، حضرت عبد الرحمن بن غنم اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے بہترین وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بندوں میں سے برے وہ ہیں جو چغلی کے لیے چلنے والے اور دوستوں میں جدائی ڈالنے والے اور پاک باز لوگوں کے عیب ڈھونڈنے والے ہیں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں مردوں کو مخاطب کر کے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی بیوی کی راز کی باتیں پوشیدہ رکھتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں یا رسول اللہ، ایسے لوگ ہیں۔ تب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اس فعل کو لوگوں سے بیان کرتا پھرے، یعنی اپنی بیوی کے رازوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے؟ تو میں نے اپنی بیوی کو ایسا کیا ویسا کیا، اس قسم کی باتیں، اور یہ سن کر لوگ خوش رہیں۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے شوہر کی خاص باتیں دوسری عورتوں کے سامنے بیان کرتی ہو؟ یہ سن کر عورتیں بھی خاموش رہی۔ کچھ دیر کے بعد ایک جوان عورت اپنے زانوں کے بل کھڑی ہوئی اور آگے بڑھ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی باتیں مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی۔ تب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد یا عورتیں ایسی باتیں کرتے ہیں، یعنی مرد عورتوں کے راز آگے بتائے اور عورتیں مرد کے راز آگے بتائے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شیطان ایک شیطانیہ سے کوچہ و بازار میں صحبت کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اور اپنی حاجت پوری کر کے چل دیتا ہے حالانکہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اے لوگو، یاد رکھو ایسی حرکتیں کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کی شایان شان نہیں ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی، یہ نقشبندی بزرگ تھے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نور اللہ مرقدہ اپنے دور کے اکابر اولیاء میں سے تھے۔ ایک دفعہ ان کا واقعہ ہے کہ شیخ الرئیس ابو علی سینا، یہ سائنسدان مشہور، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ انہوں نے آپ کی بیوی سے آپ کے متعلق پوچھا تو ابو الحسن کی بیوی نے کہا کہ تم لوگ کتنے بے وقوف ہو کہ ایک جھوٹے مکار انسان کو ولی سمجھ کر اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ جس شخص کو تم ولی سمجھتے ہو وہ اس وقت میرے لیے جنگل سے لکڑیاں لینے گیا ہوا ہے۔
ابو علی سینا جنگل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو الحسن لکڑیوں کا گٹھا شیر پر لاد کر لا رہے ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور ڈر کے مارے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ قریب آ کر حضرت ابو الحسن نے پکارا کہ ابو علی سینا سامنے آ جاؤ اور شیر سے مت ڈرو۔ اب تو ابو علی سینا اور حیران ہوئے اور عرض کیا حضرت میرا نام آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ فرمایا اللہ نے میرے دل کو روشن کر دیا، اس لیے وہ باتیں دل میں ڈال دیتا ہے، وہ اللہ دل میں باتیں ڈال دیتا ہے۔ پھر ابو علی سینا نے آپ کو آپ کے گھر کا قصہ سنایا اور آپ کی بیوی کے متعلق آپ کے خیالات بتائے اور عرض کیا کہ حضرت آپ اتنے بڑے ولی ہیں اور آپ کی بیوی اتنی گستاخ۔ آپ نے فرمایا ابو علی سینا دیکھو، انسان کو اوقات میں رہنے کے لیے ان کی بیویوں کو ایسی ہی باتیں کرنی چاہیے۔ میری بیوی ایک سادہ لو بکری کی مانند ہے، میں اس کی سادہ لوہی کو برداشت کرتا ہوں اور اسی تحمل اور قوت برداشت اور صبر کا نتیجہ ہے کہ میں نے اس شیر کو قابو کر رکھا ہے، یعنی اسی کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے مجھے ولایت دے رکھی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اگر تم مجھے ہوا میں پرندوں کے مانند اڑا کر دکھاؤ تو میں تو تمہیں مانوں گی۔ تو میں نے انہیں اڑ کر دکھایا، مگر وہ بولی کہ تم اڑتے ہو مگر تمہاری گردن اڑان پرندوں کی طرح نہیں ہوتی، وہ تھوڑی سی ذرا ٹیڑھی ہوتی ہے، اس لیے تمہاری ولایت کو نہیں مانتی۔ تو اس لیے جو حکم اور بھی اکابرین کی ایسی کئی حکایات ہیں، میں سبقاً صرف آپ کو ایک حکایت سنائی ہے۔ اور اسی طریقے سے خاوند کو ستانا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ بات بات پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے شوہر کو ستانا۔ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کو مختلف طریقوں سے تکلیف پہنچاتی ہیں اور خود کو حق بجانب خیال کرتی ہیں کہ ہم بالکل حق پر ہیں، سارا قصور خاوند کا ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، سب سے بڑا مجرم یہی ہے۔ حالانکہ انہیں چاہیے کہ یہ خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے خاوند سے گھریلو تعلقات قائم رکھیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خاوند کو دکھ نہ پہنچائیں، گھر کا سکون خراب نہ کریں۔ میاں بیوی بلکہ بچوں کے لیے زندگی گزارنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ عورت کی اس بات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے خاوند کو تکلیف پہنچاتی ہے تو حوروں میں سے اس کی بیوی کہتی ہے کہ اسے تکلیف نہ دے، اللہ تجھے ہلاک کرے، کیونکہ یہ تیرے پاس چند روز کے لیے مہمان ہے، ان قریب یہ تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کو اگلے جہان میں جنت میں داخل کیا جائے گا اور یہ جنت سکون اور چین کا مقام ہے۔ اس جنت میں ہر جنتی کو مسرت حاصل ہوگی، غم اور پریشانی بالکل نہیں ہوگی۔ جس طرح دنیا کی زندگی میں پریشانی ہوتی ہے اور اس جنت میں مومن مردوں کے لیے اپنی نیک صالح بیویاں ہوں گی اور ان کے علاوہ جنتی حوریں بھی ہوں گی اور جو اس مومن مرد کو ہر اعتبار سے سکون پہنچائیں گے۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے گھر کے سکون کو ختم نہ کیا جائے، اپنے گھر کے سکون کو برباد نہ کیا جائے، تحمل کے ساتھ زندگی گزاری جائے، صبر کے ساتھ زندگی گزاری جائے اور ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرنے کی کوشش کی جائے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔